اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں دلائل کا ذکر کیا ہے تاکہ مسئلہ معاد جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے. جیسا الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین مسائل جو ہیں بنیادی مسائل ہیں: توحید، نبوت و رسالت اور معاد. پھر سب سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ معاد ہے. توحید کا مسئلہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی حال میں اس کا اقرار کرتا ہے. نبوت و رسالت بھی ایسی بات نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء آتے رہے، وہ بھی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور کھلی بات ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس مخلوق کے ذمے کوئی بات ہے، اور وہ بات کون بتلائے گا؟ انبیاء بتلائیں گے کہ ان باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان سے ناراض ہوتے ہیں. تو وہ نبوت کا اور رسالت کا مطلب بھی کوئی ان مسائل میں نہیں ہے کہ آدمی سمجھنا چاہے اور سمجھ نہ آئے. ایک تو ضد ہوتی ہے نا جی کہ نہیں ماننا، اس کا تو کوئی علاج نہیں. لیکن یہ مسئلہ معاد جو ہے نا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھیں. اور پھر ہزاروں سال گزر گئے، جو مر گئے، کوئی بھی واپس نہیں آیا. اس لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے. اور سارے مسائل کی دار و مدار جو ہے وہ بھی اسی مسئلے پہ ہے. قیامت پہ یقین ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں دلائل ذکر کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات زور سے نہیں منوانا چاہتے. زور سے منوانا چاہیں ساری دنیا مسلمان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی قدرت کا اظہار کریں تو ایک بھی کافر نہ ہو. یہ اس کے نظام کے خلاف ہے. اس نے ایک نظام بنایا ہے بھئی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے. اور اس کے لیے پھر دلائل بھی ہیں کہ ان میں غور کرو. جس نے ماننا ہے سوچ سمجھ کر مانے، اور جس نے کفر کرنا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کر کفر کرے. یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں لگا. آپ دیکھو نا کتنے ہمارے ساتھی آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، ہم عمرے پہ آئے ہیں جی، وہ کہتا ہے کوئی میں نے صفا نہیں کیا، کوئی کہتا ہے میں نے سر نہیں منڈایا.
کوئی کہتا ہے جناب میں نے وہ احرام تو جدے میں باندھا ہے. کیوں؟ مانا یہ ہے کہ ہمیں دین کا احساس نہیں. اگر ہم نے عمرہ کرنا ہے تو پہلے عمرے کی کتاب پڑھ لو، بس بات ختم ہو گئی. ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہر زبان کے علماء موجود ہیں، ہر محلے میں عالم موجود ہے. اس کے بعد جی میں نے عمرے پہ جانا ہے، مہربانی کرو مجھے سمجھا دو. کوئی بھی غلطی نہ کرے. کتنی عورتیں ہیں بیچاری حیض کی حالت میں آ کے عمرہ کر لیتی ہیں. او جی اللہ کا حرم ہے، یہاں کیا پابندی حلال حرام کی؟ یہ تو پاک جگہ ہے نا، اس لیے ناپاکوں کو آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، اور پھر دلائل جو ہیں یاد رکھو کئی قسم کے ہوتے ہیں. دلائل ایسے ہوتی ہیں جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق نقل سے ہوتا ہے، یعنی کتب سابقہ. دلائل جو ہیں ان کا تعلق آسمانوں سے ہوتا ہے، سماوی، زمین سے ہوتا ہے، ارضی، انسان کے اپنے بدن سے ہوتا ہے، انفسی، اس عالم سے ہوتا ہے، آفاقی. تو ہر قسم کے دلائل. انہی دلائل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، ان کے لیے نشانی جو ہے یہ رات ہے. تم کہتے ہو نا کہ بھئی قیامت کیسے آئے گی، مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے. یہ رات دن جو تمہارے سامنے نظام چل رہا ہے، اب دن چلا گیا، رات آ گئی، پھر رات چلی جائے گی، دن آ جائے گا. تو جو اس پہ قادر ہے وہ قیامت لانے پہ قادر نہیں ہے. اگر یہ نظام چل رہا ہے اس کے حکم سے، اور اسی طرح اللہ نے یہاں لیل کا ذکر پہلے کیا ہے، یاد رکھو. تو جو چیز اللہ کے قرآن میں ہوتی ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اب دیکھیں نا سارا قرآن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں. تو کانوں کا ذکر پہلے ہے، آنکھوں کا بعد میں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تو سمع، کان کا ذکر پہلے ہے، آنکھ کا ذکر بعد میں ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تو حکمت ہے. کیوں کہ علم پہلے کان سے حاصل ہوتا ہے، آنکھ بعد میں دیکھتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم جو ہے اس کا حصول پہلے آپ سو رہے تھے نیند میں، آواز آئی ٹک 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 ٹک، تو پہلے کان میں آئے گی. اب اٹھیں گے تو اب آپ آنکھ دماغ حکم دے گا بھی دیکھو کون ہے. تو پہلی بات کان ہے. اسی طرح شریعت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ تو سننے پہ ہے. دیکھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں، نہ خدا دیکھا، نہ نبی دیکھا، نہ فرشتہ دیکھا، نہ جبریل دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ ہم نے ملک دیکھے، نہ ہم نے غلمان دیکھے، نہ ہم نے نعیم الجنہ دیکھا ہے. ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا ہے. تو اس لیے سننے کا ذکر مقدم ہے کہ سارا دین آیا ہی سننے کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا رات کو پہلے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ. لیل پہلے ہے، نہار بعد میں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ نے فرمایا ہم نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا ہے. تو رات مقدم ہے.
اور دن جو ہے وہ مؤخر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے رمضان المبارک میں جب چاند نظر آتا ہے رات تو شروع ہو گئی نا جی, روزہ تو نہیں آیا, لیکن آپ تراویح شروع کر دیتے ہیں. چاند ہو گیا جی نماز پڑھو. بھئی ہم نے ابھی روزہ ہی نہیں رکھا, روزہ تو کل رکھیں گے. تو رات مقدم ہے, یاد رکھو. اور اس کی حکمت ہے, اللہ کی ہر حکم میں حکمت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جہاں اللہ نے قرآن میں چور کی سزا بیان کی ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ لو, تو وہاں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اللہ فرماتے ہیں چور مرد ہو یا عورت, ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو چور مرد کا ذکر پہلے ہے, عورت کا بعد میں. دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن سمجھیں, ایک آیت سمجھ لو تو سمجھو درس میں بیٹھنا کام آ گیا. اور 6 مہینے پڑھتے رہو اور پھر پوچھو کہ زلیخا مرد تھی یا عورت. پھر اللہ کی مرضی. وہ کتاب مثال مشہور ہے, اللہ عالم کہتے ہیں ایک طالب پڑھتا تھا کسی استاد کے پاس زلیخا, یوسف زلیخا جو لوگوں نے قصے لکھے ہیں, تو وہ فارسی میں کتابیں ہوتی تھی نا, گلستان اور بوستان اور اسکندر نامہ اور یوسف زلیخا. تو وہ کتاب پڑھتا رہا استاد کے پاس مہینے میں, یا جب کتاب ختم ہوئی تو بڑا جناب خوش ہو کے آگے آیا استاد کے پاس. استاد یہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ تو اگر اس طرح تم نے بھی سمجھنا ہے تو پھر اللہ معاف کرے, اور کیا ہو سکتا. ویسے میرا خیال تو ہے تم اس سے بھی انشاءاللہ کم سمجھتے ہو. اتنا تجربہ تو استاد کو بھی ہو جاتا ہے نا کہ میرے شاگردوں کا کیا حال ہے. بہرحال ایک شکل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, شاید اللہ اسی وجہ سے بخش دے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو کہ حضور نے فرمایا نا, جس کی شکل بناؤ گے اللہ قیامت میں انہیں کے ساتھ اٹھائے گا. تو چلو اللہ ہمیں بھی شاید علماء کے ساتھ طلباء کے ساتھ کھڑا کر دے تو کام بن گیا. ورنہ جو سمجھنا ہے پڑھنا سمجھنا ہے قرآن کا, وہ تو بہت مشکل ہے. جن کو سبق کا پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوگا سمجھیں گے مٹی بلا. جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابن کثیر اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں, ابن کثیر کا نام کیا ہے, ابھی جو طالب بتا دیں میں 100 ریال انعام دوں گا. مفسر ابن کثیر کا نام کیا ہے جس نے کتاب لکھی ہے؟ چلو کتاب تمہارے پاس ہے, جلدی جلدی دیکھ کے بتا دو تو پھر بھی 50 ریال دوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. وہ ایک آدمی گیا نا کسی کے پاس, کہنے لگا کہ یار مجھے خط بھیجنا ہے لاہور, میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے, مہربانی کرو یار خط لکھ دو, میں ان پڑھ آدمی ہوں. اس نے کہا تمہارے پاس لاہور کا کرایہ ہے؟ کرایہ کا کیا مطلب؟ اور نے کہا پھر خط پڑھنے کے لیے تو مجھے جانا پڑے گا نا, میرا لکھا ہوا اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے کہا خط تو میں تمہیں لکھ دیتا ہوں, لیکن جہاں اس خط نے جانا ہے نا پھر مجھے بھی جانا پڑے گا, چونکہ میرا لکھا ہوا میں ہی پڑھ سکتا ہوں. تو ان کا لکھا ہوا بھی الحمدللہ یہی پڑھ سکتے ہیں جتنا ان کو علم ہے, جتنا استاد کی قدر ہے. بس ایک گاڑی ہے چل رہی ہے, اور بھی تو سارے کام اسی طرح ہو رہے ہیں نا. گھر میں بھی تو یہی حال ہے نا, نہ کوئی خامند ہے نہ کوئی بیوی ہے, بیوی خامند ہے خامند بیوی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے دور میں, فرمایا کہ بھائی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اب جو پیر ہے وہ مرید بن کے رہے, جو استاد ہے وہ شاگرد بن کے رہے, شاگرد کو اپنا سرتاج اور استاد سمجھے, اور جو خامند ہے وہ بیوی بن کے رہے, تو پھر تو گزارا ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, اللہ رحم فرما دے, اللہ رحم فرما دے.
میرا مولا تیرے نبی کی حدیث ہے کہ جب فرشتے رپورٹ لے کے جاتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، مجلس قرآن تھی، مجلس ذکر تھی، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ ایک بندہ جو ہے وہ درس کے لیے نہیں آیا، سبق سننے کے لیے نہیں آیا، اس کو تو کسی سے ملنا تھا تو مجبوراً بیٹھ گیا۔ فرمایا ہاؤلاء لا یشقی جلیسہم، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اللہ والوں کے ساتھ جو بیٹھ گیا میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کو بھی بخش دیا ہے۔ یہی ہمیں امید ہے کہ شاید اس وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے۔ باقی پڑھنے والے بھی مر گئے اور پڑھانے والے بھی مر گئے، استاد بھی مر گئے، شاگرد بھی مر گئے۔ اب تو نہ استاد ہے نہ شاگرد ہے، وہ دور تھا گزر گیا، اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے اب چور کا جہاں ذکر کیا ہے یاد رکھو تو مرد کو پہلے ذکر کیا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا۔ اللہ فرماتے ہیں چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، دوسری جگہ دیکھیں والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، یہاں عورت کا ذکر پہلے ہے اور مرد کا ذکر بعد میں ہے، کیونکہ چوری میں قوت طاقت جلادت کی ضرورت ہے، وہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے عورت سے، اور زنا کا سبب چونکہ عورت ہوتی ہے یہاں اللہ نے عورت کو مقدم کر دیا۔ عورت نہ چاہے زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اشوے غمزے میک اپ سنگار اوریانی فحاشی چلنے میں بولنے میں اٹھنے، یہی تو ہے جو زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ اس لیے وہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، تو ہر چیز میں حکمت ہے۔ یہاں دیکھو رات کا ذکر پہلے، اصل بات یہ سمجھانی تھی۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں نشانی ان کے لیے کیا ہے؟ رات۔ تو مانا یہ سمجھ آیا کہ رات اول ہے، دن مؤخر ہے، اصل اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو اللہ نے روشن کیا، تو اصلیت جو ہے وہ اندھیرے کی ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ۔ نسلخ سلخ یسلخ سلخن، سلخ کا معنی کسی جانور کے چمڑے کو اتارنا، کھینچ لینا، اتار لینا۔ تو اب آدمی جب چمڑا جانور کا کھینچ لیتا ہے تو گوشت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے اس کے اوپر روشنی کا غلاف، روشنی کی چادر اڑا دی تھی، وہ ہم کھینچ لیتے ہیں تو پھر رات نکل آتی ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ۔ گویا دن ایسے ہے جیسے اس کے اوپر روشنی کی چادر آ گئی ہے۔ اب جب اللہ نے اس روشنی کے غلاف کو ہٹا لیا تو اثر کیا تھا؟ رات۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور پھر وہ ایسے ہیں جیسے اندھیرے میں رہ گئے۔ اذا مفاجعہ کے لیے ہے، کیوں؟ یکدم اندھیرا چھا گیا۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب رات آتی ہے تو بس اندھیرا ہو جاتا ہے فوراً۔ اس لیے اللہ نے اپنے ایسے نظام کو ذکر فرمایا ہے کہ اسی رات اور دن پہ ہی غور کر لو، اسی رات کو دن۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے چاہیں تو اندھیرے پہ روشنی غالب کر دیں اور چاہیں تو روشنی ہٹا کے پھر اندھیرا کر دیں۔ معنی یہ ہے ہم چاہیں تو کسی کو نور ایمان دے کے روشن کر دیں اور ہم چاہیں تو کسی کا نور ایمان چھین کے کافر مرتد اندھیرے میں چلا جائے۔ ہماری مرضی ہے، ہم قادر ہیں۔ جیسے اس نظام کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اللہ فرماتے ہیں والشمس تجری، اور سورج دیکھو چلتا ہے لمستقر لها، اپنے جائے قرار کو. اور یہ سارا نظام اس رب نے بنایا ہے جو غالب بھی ہے، جو علم والا ہے. یاد رکھیں کہ دنیا اس لیے دھوکے میں آتی ہے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ سورج کی روشنی میں سارے کام ہوتے ہیں، انہوں نے کہا سورج خدا ہے. اسی طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا. چاند کی روشنی میں جب فصلیں پکیں، دریاؤں میں مد و جزر آئے، چاندنی کھلی، انہوں نے کہا یہ خدا ہے. اب ستارے اپنے اپنے وقت پہ آئے تو نے کہا یہ بھی خدا ہے. اسی طرح لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں نا. کسی بزرگ کی کرامت دیکھی تو کہا حاجت روا مشکل کشا ہے. کسی بزرگ نے دعا کی، اللہ نے بچہ دے دیا، اس نے کہا مجھے تو پیر نے دیا ہے. اسی طرح لوگ دھوکے میں آتے ہیں، اسی طرح مرتے ہیں. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، یاد رکھیں دو حصوں میں تھی. ایک حصہ وہ تھا جو بتوں کا پجاری تھا، اور ایک حصہ وہ تھا جو سورج، چاند، شمس و قمر اور نجوم کا پجاری تھا. اس لیے قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس انداز میں سمجھایا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، تارے نظر آئے، تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، کیا یہ خدا ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ تارے ہیں کتنے؟ خدا کی کوئی تعداد بھی ہے؟ کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، کتنے ہیں؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. اب جب وہ تارے بجھ گئے، ختم ہو گئے، روشنی آ گئی، فرمایا جو بجھ گیا وہ بھی خدا ہوتا ہے. اب رات اور آئی. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اب دیکھا چاند، قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ خدا ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. اب جب چاند بھی چھپ گیا، آپ نے فرمایا اگر یہ خدا ہوتا تو چھپ گیا، خلاص پھر میں بھی تو تمہاری طرح ہو جاتا نا، ان کو اگر میں خدا مان لیتا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، اب جب سورج نکلا، قال هذا ربی. یاد رکھو یہ حمزہ استفہام مقدر ہے. یہ بڑے جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابراہیم نے ایسا ایسا توحید سیکھی تھی. ابراہیم تو نبی ہے، اور نبی جب پیدا ہوتے ہیں توحید پہ پیدا ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرت. حضرت عیسیٰ ابھی جھولے میں ہے، کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب یہ آپ جھولے میں ہے، کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتاب بھی دی، مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے عزت والا شان والا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی مجھے بنا کے بھیجا ہے. یاد رکھیں ہر پیغمبر، ہر نبی پیدا ہونے کے بعد سے شرک سے بھی پاک، غیر اللہ کو پکارنے سے بھی پاک، غیر اللہ کی منت نظر نیاز دینے سے بھی پاک، نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک، نبوت کے بعد بھی پاک ہوتی ہیں. اس لیے میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال تھی، آپ گم ہو گئے. کھیلتے کھیلتے بچہ ہے نا، جیسے اب حرم میں نہیں دیکھتے آپ کتنے بچے گم ہو جاتے ہیں. ماں باپ نماز پڑھ رہا، بچہ چل پڑا. اب بھی
بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ جب حضور گم ہوئے تو میرا تو عقل اڑ گیا کہ یا اللہ میرے پاس تو امانت ہے مکے کی، اب میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ بیوی ڈھونڈ رہی ہے، بیوی کا بی بی آمنہ کا حلیمہ کا خامند بھی ڈھونڈ رہا ہے، سب ڈھونڈ رہے ہیں، حضور نہیں مل رہے۔ ایک بوڑھا کہاں سے کافر گزرا، اس نے کہا حلیمہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا غاب محمد، میرا مدنی محمد مصطفیٰ غائب ہو گئے۔ وہ بھی چونکہ مشرک تھا نا، جیسے ہمارے مشرک مارے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بابا کیوں گھبراتے ہو، پیر سائیں کی مزار پہ جا کے منت مانو، کل کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ حلیمہ ایسا کرو، یہ تمہارے ساتھ ہی تو ہے، یہ عزا کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہاں جا کے اور عزا کی منت مانو، اور جا کے ان کے مجاوروں سے کہو، وہ دعا کریں گے، محمد مصطفیٰ مل جائیں گے۔ وہ بھی پریشان تھی، دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ وہاں جب گئی تو ایک بہت بڑا ان کا مجاور، ان کا راہب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میرا بچہ گم ہو گیا ہے، اپنے بتوں سے کہو۔ اس کے بعد بی کہتی ہے میں وہیں کھڑی تھی کہ آواز آئی ہلاکنا علی ید محمد، اور جن بتوں سے تم مانگنے آئی ہو انہی کو ختم کرنے کے لیے تو محمد آئے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کو بھیجا ہے، وہ ہمیں مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں، پیغمبر پیدائش سے لے کر، اسی لیے حدیث مبارک میں آثار میں موجود ہے کہ سیدنا ابی بکر نے اور سیدنا علی نے، نبی کی شان تو بڑی ہے، ما سجد لصنم قط فی الجاہلیہ، ابھی اسلام بھی نہیں رہا ہے کہ لیکن کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی تو بہت بڑی شان ہوتی ہے ان کی، یہ تھوڑا ہے کہ تارے دیکھے تھے پھر خدا کو سمجھ رہے تھے، وہ قوم کے چہرے پہ ضرب مار رہے تھے کہ یہ خدا ہے، اور دیکھو تو خدا تمہارا گم ہو گیا، اچھا اب یہ خدا ہے، او یہ بھی گم ہو گیا، اچھا اب یہ خدا، او یہ بھی گم ہو گیا۔ اسی لیے آگے قرآن نے وضاحت کی ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ نے فرمایا ظالمو دیکھو اب تو سورج بھی ڈوب گیا ہے، جو ڈوب جاتا ہو، جو چھپ جاتا ہو، جو ختم ہو جاتا ہو، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا تو وہ ذات ہے جو حی ہے، قیوم ہے، جو ہمیشہ ہے، دائم ہے، باقی ہے، قائم ہے، قیوم ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز قابل فنا ہے، صرف اس کی ذات ہے جس پہ کوئی فنا نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے یہ انداز ہوتا ہے اللہ کے نبی، یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو اب سمجھے قرآن کیا کہتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ یاد رکھ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اب یہ بحث کرے کہ زمین چلتی ہے یا سورج چلتا ہے۔ کیونکہ آج کل تو بڑے جھگڑا ہے نا کہ نئی جدید سائنس کہتی ہے کہ زمین دورہ کرتی ہے، سورج چاند اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اچھا بعض ان کے کہتے ہیں نہیں سورج چاند بھی چلتا ہے، اب کہتے ہیں دونوں چلتے ہیں۔ قرآن ان جھگڑوں میں پڑتا ہی نہیں ہے، ان جھگڑوں کا فائدہ کوئی ہوا؟ ایمان سے کہیں، جب سے یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں چاند پہ ڈورے ڈال رہی ہیں، مریخ پہ ڈورے ڈال رہی ہیں، سٹار وار پہ عمل کر رہی ہیں، کیا فائدہ ہوا قوم کو؟ جتنی بلینز ڈالر انہوں نے اس پہ خرچ کیا ہے نا، اگر غریبوں میں تقسیم کر دیتے پوری دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا۔
دیکھو نا جی میزائل بنا لو تو میزائل کھانے کے کام آتا ہے. رشیا جب ٹوٹا تھا اس کے بعد ہزاروں میزائل تھے، تو کیا ہو گیا؟ میزائلوں نے بچا لیا. کوئی میزائل آج تک ایسا نہیں بنا ہے جو گنے کے کام مقام ہو، روٹی کے کام مقام ہو. یہ تو ایک فخر ہے، ریا ہے، شہرت ہے کہ میرے پاس طاقت ہے. اس نے کہا نہیں، میرے پاس طاقت ہے. اور اس نے کہا ہم چاند پہ پہنچ گئے. اس نے کہا ہم تم سے آگے پہنچ گئے. حضرت قاضی احسان مرحوم شجابادی رحمت اللہ علیہ لطیفہ سناتے تھے، اس دور میں سب سے پہلا صاروخ جو ہے راکٹ بھیجا گیا تھا چاند پہ، اور پہلی جو گاڑی چاند پہ اتری تھی اس میں ایک کتی تھی، کتیا بھیجی گئی تھی. یعنی اس میں انسان نہیں بھیجا گیا، کتے کو بھیجا گیا. تو حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ بھائی اگر چاند پہ کوئی مخلوق ہے اللہ کی، تو جب یہ کتیا وہاں جا کے اترے گی وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ نیچے یہی مخلوق رہتی ہے جن کی نمائندہ بن کے یہ آئی ہے. پیریں دیتا، پیر بخش، رسول بخش، حضور بخش، فقیر بخش، حسین بخش، نبی بخش. یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا شرک تو میرے خیال میں اس زمانے کے مشرکین کو بھی نہیں آتا ہوگا. ابو جہل کا نام آتا ہے تمہیں؟ کیا تھا؟ عمرو ابن ہشام. اس نے بھی اپنا نام پیر بخش نہیں رکھا. اس کا نام پتا ہے کیا تھا؟ عمرو ابن ہشام. اچھا ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا، دین بھی نہیں آیا. حضور کے ابا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. دادے کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. چونکہ مطلب کی خدمت کرتے لوگ وہاں اس کا غلام ہے، اس وجہ سے عبد المطلب. ہاشم. یہ تو مسلمانوں کے نام ہے کہ رسول بخش، یعنی یہ نبی نے بخشا ہے، رسول نے بخشا ہے، یہ حسین نے بخشا ہے، یہ فقیر نے بخشا ہے، یہ کلندر نے بخشا ہے، یہ سہارا ہے، یہ جمعراتی ہے، یہ بدھو ہے، یہ منگلا ہے. یہ مسلمانوں کے نام ہے، کافروں کے نام ہے. جناب آپ کے مولویوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے جو یہ تخت بچھایا اور سمندر ہاؤس بنوایا اور شیشے کی چھتیں لگوائی، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ ملکہ جو ہے، ان کو کسی نے کہا تھا کہ حضرت یہ ملکہ جو ہے نا اس کی ماں جندیہ تھی اور باپ انسان تھا، تو یہ انسان اور جن کی مولدہ ہے اس سے پیدا ہوئی ہے. تو حضرت سلیمان دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر اس کے بدن پہ بال ہیں تو مانے جنیاں ہیں، اور اگر بدن صاف ہے تو جنیاں نہیں ہے، یہ انسان ہے. تو یاد رکھو اگر نبی عورتوں کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے کروڑوں خرچ کر دے تو ہمارے آج کے حاکم کریں تو پھر کیوں چڑھتے ہو؟ یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، ظالموں نے لکھ دیا ہے. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے لکھا تھا، ہمارے مولوی نے بھی گھسیڑ دیا کتابوں میں. پڑھے کون؟ اصل میں یہ ساری یہودی سازش ہے، یہودی روایات ہیں، لیکن ہماری کتابوں کے اندر ہیں. اللہ کے بندے، جس نبی کے تابع پرندے ہوں، جس کو چھوٹا سا پرندہ ساری رپورٹ دے سکتا ہے، وہ کسی پرندے کو ہی کہہ دیتے یار جا کے دیکھ لو بال ہیں کہ نہیں ہیں. اتنا بڑا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی عقل، ایمان سے کہو نا، کوئی عقل کی بات ہے؟ اس قسم کا خرچ کرنا جو ہے ضرورت کیا تھی؟ اچھا آپ کے جنات تابع ہے، کسی جن کو حکم دے دے بھی جا کے دیکھ لو، بھئی تمہاری برادری کی ہے یا انسان ہے؟ ظالموں نے کتنا بڑا ظلم کیا، اللہ کے نبی کے تہمت لگا. یاد رکھو حضرت سلیمان نبی ہے، شان والا پیغمبر ہے اور پاک ہے. اصل پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں بچھایا ہے، سارا خرچہ کیوں کیا؟ حضرت سلیمان نے مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے کیا تھا. بات کو سمجھو. اب جناب جب وہ بی بی وہاں سے آئی، فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها. اب جب بی بی آئی اسے سمجھا کہ پانی ہے تو جلدی جلدی اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کیا، اور جو ساتھ خادمائیں تھیں انہوں نے کہا انہ سرح ممرد من قواریر. انہوں نے کہا
بی بی پنڈلی سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شیشے کی چھت ہے، مت ڈریں آپ پانی میں نہیں گر رہی۔ اس کے فوراً بعد بی بی کیا کہتی ہے؟ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان۔ حضرت سلیمان نے سبق پڑھایا کہ بی بی جیسے شیشے کو دیکھ کے تم دھوکا کھا گئی، شیشہ پانی دکھانے والا تو ہے لیکن پانی نہیں ہے، اسی طرح سورج کو دیکھ کے بھی تم دھوکا کھا گئی، سورج اللہ کی وحدانیت پہ دلیل تو ہے لیکن خود خدا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھو اللہ کے قرآن کو۔ یہ ظالموں نے تفسیروں میں یہودیوں کی روایتوں کو داخل کر دیا۔ حضرت سلیمان نے چوٹ ماری اس کے دماغ پہ کہ او پاگل، جیسے تم نے سورج میں دھوکا کھایا یہاں بھی دھوکا کھایا ہے۔ اب ملکہ تھی، آخر اس کو بھی سمجھ آئی ہاں واقعی میں دھوکا، اور نے کہا مولا میری توبہ ہے، میں اسلام لاتی ہوں، مسلمان، تیری توحید کا دین سچا ہے۔ ورنہ حضرت سلیمان پنڈلیاں دیکھ رہے تھے، وہ کلمہ پڑھی تھی۔ اچھی بات ہے، عقل ہے بلا، اس لیے قرآن کہتا ہے والشمس تجری، یہ دیکھو سورج جو چل رہا ہے لمستقر لہ، یاد رکھو مستقر زمانی بھی ہوتا ہے مکانی بھی ہوتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور اسی طرح دورہ شمس جو ہے یاد رکھو کبھی صعود افقی ہوتا ہے اور کبھی حبوط شتوی ہوتا ہے، لیکن قرآن ان بحثوں میں نہیں پڑتا ہے کہ زمین چلتی ہے یا سورج چلتا ہے۔ اللہ نے کسی جگہ اتنا فرما دیا لم نجعل الارض مہادا، اور کہیں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد، اور بعض علماء کہتے ہیں اگر زمین بھی چلتی ہو تو معلوم ہوگا کہ سورج چل رہا ہے۔ جیسے ٹرین میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین دوڑ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ درخت اور ساری چیزیں بھاگ رہی ہیں، حالانکہ وہ تو اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہیں، بھاگ تو ٹرین رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین میں ہر چیز بھاگتی جا رہی ہے، وہ کہاں بھاگ رہی ہے، وہ تو کھڑی ہوئی ہے، وہی اپنی جگہ پر، بھاگ تو ٹرین رہی ہے۔ تو اس سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا، مستقر اگر زمانی ہے تو اللہ نے فرمایا میرا بدنی اپنی امت کو بتلا دو، سورج چل رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب سورج کی رفتار تھم جائے گی، بس اللہ حکم دیں گے بس آپ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جاؤ، توبہ کے دروازے بند، اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر آخر میں انجام کیا ہوگا؟ جس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، میرے مدی نے فرمایا ان الشمس والقمر یقوران یسودان ثم یلقیان فی جہنم، اللہ حکم دیں گے ان کو بے نور کر کے جہنم میں ڈال دو کہ او سورج کے پجاری، او دیکھو تمہارے خدا تو خود جہنم میں پڑے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن کی تم میرے سوا عبادت کرتے رہے سب جہنم میں پڑے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی مہربانی کر کے سوال ہمیشہ مختصر لکھا جاتا ہے۔ میں زمین فروخت کیا، پتہ نہیں کیا پیسہ لیا، بینک میں گیا، وہ پیسہ جیلی نکلا، اللہ آپ کو مصیبت سے بچائے، اگر آپ بے گناہ ہیں اللہ مدد کرے آپ کی۔ حرم کے اندر عورتیں جو ہیں وہ با جماعت نماز ادا کریں یا علیحدہ پڑھیں، کیوں علیحدہ کیوں پڑھیں؟ یعنی پردے کا مسئلہ ہے، سارا دن بازار میں پھرتی ہے، وہاں تو پردے کا خیال نہیں آیا تمہیں، یہ نماز میں فرق پڑ گیا۔ عمرہ کریں تو ہمارے کٹھے ہیں، طواف میں ہمارے کٹھے ہیں، صفا میں ہمارے کٹھے ہیں، عرفات میں کٹھے ہیں، نماز میں پھانسی لگ گئی ہے ان کو، کیا ہو گیا؟ خیر حضور کے پیچھے عورتیں آگے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی تھی،
یہ کوئی نئے مسئلے ہیں 1400 سال کے بعد تمہارے دماغ میں آ جاتے ہیں؟ نور الہدا اور مناہل الہدا بچیوں کے نام رکھیں؟ بالکل نہ رکھیں. ایسے نام جن میں اپنا تزکیہ ہو. اللہ پاک نے منع فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. کیا پتا وہ ہدا ہے یا عذاب ہے؟ حسد بھی ہے اور نظر بد بھی ہے. العین حق. حسد ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا. سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا ہے وہ بھی حسد ہے. علاج کیا ہے؟ آخری صورتیں قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو پلایا کریں. خود دم کر لو، کسی پیر شیر کے پاس نہ جانا. پہلا ایمان بھی لے لے گا انشاءاللہ. خود پیر بن جاؤ. قرآن سب کے لیے ہے، صرف پیروں کے لیے ہے کہ طویل لے کے روٹی کھاتے نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا. آپ خود پڑھیں، خود دم کریں، خود پلائیں سب کو. جادو بالکل جادو ہے. اس کا علاج سورۃ البقرہ ہے کہ سورۃ البقرہ ٹیپ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے سنیں. جس پہ جادو ہے انشاءاللہ سب جادو وادو اڑ جائے گا. کہتے جی کہ قرآن پاک کے لوح قرآنی کے نام سے فریم کرتے ہیں الف لام میم. یہ بالکل ساری بدعات ہیں، منکرات ہیں. اگر یہ لوح قرآنی ہوتی تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ بناتے، سب سے پہلے صدیق عمر عثمان و علی بنا دیے. 1400 سال کے بعد تمہارے پیروں کو بھی دی ہے لوح قرآنی. بالکل من گھڑت ہے اور اللہ کے قرآن کو بیچنے کا طریقہ ہے ان کے ہاتھ میں. اسی لیے اگر کعبہ آئے تو اس کو بھی بیچ ڈالیں گے. عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے حج فرض. احرام میں نے پاکستان سے نہیں جدے سے باندھا، ایک بکری دم پڑ گئی. ماں باپ اگر حق بات نہیں کرتا ہے، حق نہیں کرتا ہے، ماں باپ ہے چاہے کافر ہو، تم فرما برداری کرو. میرے بہن بھائی اچھے نہیں، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو. میں نے کچھ پیسے حرام پیسے کھائے ہیں، جن کے ہیں ان کو واپس کرو. اگر وہ معلوم نہیں ہے تو صدقہ خیرات کر کے غریبوں کو دے دو. میرا کام اچھا ہے، روزی بھی لگی ہوئی ہے، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. جانا تمہارا کام جانا. یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی کہ میں تمہیں مسئلہ بتاؤں؟ استخارہ کر لو. جانا بہتر ہے تو آسان اسباب پیدا ہو جائے، نہ جانا بہتر ہے رک جائے گا. میری عمر 33 سال ہے. اگر پیشاب کے قطرے گرتے ہیں اور بند نہیں ہوتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے کپڑا بھی دھویا کرو. مجھے مردانہ کمزوری ہے، میں شادی کروں یا نہ کروں. اگر بھی عورت کے قابل نہیں ہو ان کو بتا دو. کیوں دھوکہ دیتے ہو کسی لڑکی کو برباد کرنے کے لیے؟ اپنے دوستوں کے ذریعے، بھائیوں کے ذریعے، ساتھی کے ذریعے ماں باپ کو بتا دو بھی میں اس قابل نہیں ہوں، بس ختم ہوگی بات. جن جب آتا ہے، ہاں بالکل جن آتا ہے. علاج سورۃ البقرہ ہے اور آخری صورتیں ہیں، سب جن بھاگ جائیں گے. نماز میں ہونٹ نہیں لیں، دل میں پڑھے. دل میں تو کوئی پڑھا ہی نہیں جاتا، ہونٹ ہلیں گے تو پڑھے گا نا. اللہ کے بندے دل میں بھی کوئی پڑھائی ہوتی ہے. اللہ اکبر دل سے کہے گا، امام بھی دل میں کہے تو ہم تو کہے نہ. امام اب اگر کہے سمع اللہ لمن حمدہ دل میں، ہمیں کیا پتا حضرت رکوع میں پڑے ہیں، سجدے میں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں. بس سوچتے رہتے ہیں. غار ہرا میں جو لوگ جاتے ہیں کوئی حکم نہیں، لیکن جاتا ہے تو کوئی منع بھی نہیں، حکم بھی نہیں. حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں. مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. زندہ لوگ جو ہیں، بوڑھے ماں باپ، ان کے لیے عمرہ بالکل کریں. باقی زندہ جو ہے وہ خود آ کے کریں. آب زمزم کو پینے کا کیا طریقہ؟ وہی طریقہ ہے جیسے آم پینے کا، بیٹھ کے پیو، 3 سانس نکالو. زمزم کے لیے کھڑا ہو جانا یہ تو بدعت ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑا ہو کے پی لو تو گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، تازیہ آئے کھڑے ہو جاؤ.
یہ تو جاہلوں نے مسئلے بنائے ہیں. اس میں نہیں جیسے 3 دفعہ پیتے ہو قبلہ رخ اچھی بات ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں. جب ہم اپنے ملک جائیں تو طواف الوداع کریں, افضل یہ ہے کہ کریں, نہ کرو تو عمرے والے پہ طواف الوداع واجب نہیں ہوتا. والدین کے لیے عمرہ کرو, حج کرو, تو جو کچھ مرضی آئے کرو, ان کا حق ہے, ہر حال میں کریں. احرام کی حالت میں عورتیں پردہ نہ کریں, کیوں نہ کریں؟ اگر مرد سامنے ہے تو پردہ لٹکا دیں. دعا کریں اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے, جب ہم خراب ہیں تو حکمران ہم میں سے آئیں گے. اعمالکم اموالکم, پہلے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر دو, وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. حرمین میں چپل تبدیل ہو جائے نہ ہو نا, جو اپنی چپل کپڑے میں باندھ کے رکھیں, اگر گم ہو جائے اور خرید لیں. یہ تھوڑا کہ لوگوں کے اٹھا کے پہن لو. اگر بزرگوں کا ہاتھ چوم لیا جائے کوئی حرج نہیں, ماتھا چومے کوئی حرج نہیں, جھک کے سلام کرنا حرام ہے. اگر امام نے ظہر میں 3 رکعتیں پڑھائیں, پھر مقتدیوں نے بتایا کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھا دی, ٹھیک ہو گیا, نماز صحیح ہو گئی. ترجمہ نہ سمجھیں, پڑھنے میں بھی ثواب ہے, ایک گھر پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. کافر کو صدقہ دے سکتے ہیں, اگر مسلمان غریب سارے مر جائیں تو پھر کافروں کو دے دیں. یا مسلمان سارے امیر ہو گئے, کوئی نہیں بچا, آپ کافروں کو دو, ورنہ پہلے اپنے گھر والوں کو دو. عادت القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. کعبۃ اللہ میں جو پتھر لگائے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے لگائے تھے, میں کوئی ساتھ تھا اس وقت. ہاں مجھے کیا بتایا بھائی, کئی دفعہ تبدیل ہوا, اللہ عالم, وہی پتھر ہیں, بدل گئے, خدا جانے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر قریش نے تعبیر کی ہے, کبیرہ حضور پاک کے زمانے میں تعبیر ہوئی, آپ کی عمر 25 سال تھی. اس کے بعد پھر تعبیر ہوئی ہے, پھر عبداللہ بن زبیر نے تعبیر کی ہے, پھر حجاج بن یوسف نے تعبیر کی ہے, پھر موجودہ حکومت نے, مجھے پتہ ہے کون سا پتھر ہے نا. تم نے کیا کرنا ہے, پتھر لے جانے. کیا کرے بیچارہ, قبر کی سجدے کرتے کرتے یہاں بھی وہی پتھر کا خیال ہے. اللہ کا حکم ہے ہم نماز پڑھیں, اللہ کا حکم نہ ہوتا ہم کبھی دیکھتے بھی نہ. اللہ نے کہا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, ادھر رخ کر لو. پہلے ہم بیت المقدس نہیں پڑھتے تھے, اس کو تو پشت کرتے تھے. اگر آدمی پر دم پڑ جائے تو دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری ذبح کر کے فقراء حرم مکے کے فقیروں کو کھلائی جائے, یہ نہیں کہ خود کھا لو یا ساتھی کھا لیں. میں حنفی مسلک پہ ہوں, عصر کے بعد نماز کا طواف کروں تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں. میری والدہ بہت ضعیف ہے, میرے پھوپھی زاد آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بلا سکتے ہیں. بوڑھی عورت کے لیے رعایت ہے, ولید نام رکھنا جائز ہے, ولید نام ہے. ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, بال نہیں کٹوائے, 3 دن گزر گئے, بال بھی کٹوائے, دم بھی دے. مرغیوں پہ جب پتہ نہیں کیا دیتا ہے, پہلی مرغی پہ تکبیر پڑھتے ہیں, باقی پہ نہیں پڑھتے. جن پہ پڑھتے ہیں وہ حلال, باقی فی امان اللہ. مردے کے لیے عمرہ کرو اور زندہ کے لیے طواف کرو, یہ تم نے مسئلہ گھڑا ہے, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. جو طریقہ کار طلاق کا قرآن میں ہے وہ مسلم امہ کا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ مجھے قرآن والا طریقہ بھی لکھ کے بھیجیے, مسلم امہ والا بھی لکھ کے بھیجیے, میں سمجھوں کہ تم نے خود سمجھا کیا ہے. الحمدللہ تمام امت مسلمہ قرآن و سنت کے مطابق چلتی ہے, غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے. ہم تو نعت جائز ہے, بالکل جائز ہے, لیکن شرک لفظ نہ ہوں.
فرض نماز قضا ہو گئی ہے تو فرض ادا کرے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر مریض کا بار بار پیشاب نہیں رکتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر گرتا رہے نکلتا رہے کوئی بات نہیں۔ اگر بال ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ دم بھی ادا کرو۔ روضہ رسول اللہ پہ جب جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے۔ میں نے ہندو لڑکی سے نکاح کیا ہے، وہ دونوں مذہب کو مانتی ہے، الحمدللہ آپ بھی کافر ہو گئے۔ پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان لاؤ اور اس سے جان چھڑاؤ، کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا، دونوں مذہب مانتی ہے ماشاءاللہ۔ وہ تو بہت بڑی بے ایمان ہوئی نا۔ کہتا ہے جی کہ رمضان المبارک کے آخری مہینے میں، آخری 10 دنوں میں جو قیام اللیل یعنی تہجد با جماعت پڑھائی جاتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل کی جماعت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ نفل کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر بندہ الگ پڑھے، علیحدہ پڑھے، گھر میں پڑھے، ایسے مقام پہ پڑھے کہ جس کو کوئی نہ دیکھے۔ اور اصل میں اگر غور کریں، ساری زندگی میرے مدنی سرکار نے رحمت دو عالم نے تہجد گھر میں پڑھی ہے، مسجد میں نہیں پڑھی۔ اسی لیے بی بی عائشہ سے سوال کیا جاتا تھا کہ اماں عائشہ آپ بتلائیں کہ حضور رات میں جو گھر میں نماز پڑھتے تھے، رمضان میں یا غیر رمضان میں؟ اسی وجہ سے ہمارے بعض بھائی جو ہے نا وہ رمضان میں بھی 8 تراویح پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کہ حضور جو ہیں کتنی رکعتیں پڑھتے؟ 8 رکعت۔ بات کو سمجھا کریں، مشکل میرا بھائی یہ ہوتی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں حضور کے فرمان پہ چلوں۔ ایک بات یاد رکھو، تمام ائمہ بھی تابع ہیں قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ کتابیں دیکھیں، ان کا انداز یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو لیتے ہیں اور پھر وہ حدیث جو تنزیل کے موافق ہو قرآن کے، اس کو اور زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی۔ اچھا، اگر ایک مسئلہ انہیں قرآن میں ملے ہی نہ، مثلا عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، اب قرآن میں کیسے ڈھونڈیں؟ نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن عشاء کی 4 پڑھو اور مغرب کی 3 پڑھو، یہ تو قرآن کی کسی آیت میں نہیں۔ تو اب آئیں گے حدیث رسول اللہ۔ اچھا، اب اتفاق یہ ہے کہ 2 حدیثیں آ گئیں، مثلا آمین زور سے بھی کہا گیا، آہستہ بھی کہا گیا۔ اب امام صاحب یہ کوشش کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین کیا کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کیا سمجھے۔ اگر ان میں بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں 10 مبشرہ کو، کہ وہ 10 صحابی جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، اس مسئلے میں ان کی کیا تحقیق ہے۔ اسی لیے جھگڑا نہ کیا کریں، یہ رفع یدین کا مسئلہ ہے، 10 مبشرہ کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی وہ جلیل القدر صاحب جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ جب میرا عبداللہ کوئی بات کرے فصدقوہ، اس کی بات کو سچ مانا کرو، اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انی رضیت ہوں، میں ہر اس مسئلے پہ راضی ہوں جو عبداللہ ابن مسعود بیان کرے، وہ نہیں کرتے۔ تو مسئلہ سمجھا کریں، خدا ہمیں آپ کو سب کو اصل سب کا قرآن و سنت ہے، اللہ ہمیں قیامت تک قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ اسی لیے قرآن، سنت، اجماع امت اور اس کے بعد قیاس۔
یہی حدیث مبارک دیکھ لیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ اما حضور بعض قیام اللیل میں کتنی نماز رکعتیں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ 8 رکعات 8 رکعت پڑھتے تھے، اور حدیث میں آگے لفظ آتے ہیں فی رمضان وغیرہ، رمضان ہو یا رمضان نہ ہو۔ تو اس وجہ سے میرے بعض بھائیوں نے، دوستوں نے، علماء نے تراویح کو بھی 8 رکعت میں بند کر دیا کہ حضور تو رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ حالانکہ تھوڑی سی توجہ فرماتے تو مسئلہ حل ہو سکتا کہ اگر مسئلہ پوچھنا تھا تراویح کے بارے میں تو بی بی عائشہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی عائشہ تو گھر کی بات بتائے گی، تراویح تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ بات یہاں سے راوی کو دیکھ کے بھی حدیث سمجھ رہے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بھائی عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں، ابو بکر سے پوچھیں، عمر عثمان سے پوچھیں، علی سے پوچھیں، عشرہ مبشرہ سے پوچھیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابی موسیٰ اشعری سے پوچھیں، معاذ بن جبل سے پوچھیں، بی بی عائشہ سے کیوں پوچھیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد کی بات نہیں، یہ کوئی گھر کی بات ہے جو بی بی عائشہ سے پوچھی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے بی بی عائشہ نے وضاحت بھی فرما دی، کہا کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ فرمایا میرے بیٹے حضور 4 رکعت کر کے 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور حضور کی نماز، آپ کا پڑھنا، آپ کا قنوت، نماز کا جمال حسن کیا پوچھتے ہو؟ کون محمد جیسی نماز پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب کیا آ گیا، حضور کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 8، اور 8 رکعتوں کو کیا کیا 4 کر کے، تو تراویح تو 4 کر کے پڑھی ہی نہیں جاتی، وہ تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ تراویح کا مسئلہ نہیں، تہجد کا مسئلہ ہے۔ حدیث کو سمجھا کریں۔ تو اس لیے اب یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ تہجد فتہجد بھی نافلۃ لک، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماتا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ فرماتے ہیں تہجد کا تو تعلق گھر سے ہے کہ آدمی کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ریا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی حتیٰ کہ خاموشی سے اٹھا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، بڑے آرام سے وضو کرتا ہے، بتی نہیں جلاتا کہ بچوں کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور چپ کر کے اپنے اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو یہی تو وہ مقام ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نفل میں جماعت نہیں ہوتی، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک نفل میں بھی جماعت جائز ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں، کہ رمضان کا مہینہ ہے جاگنے کے لیے۔ تو اگر کوئی آدمی گھر پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے 10 پڑھیں گے، 10 نہیں پڑھیں گے، 20 پڑھیں گے، 20 نہیں پڑھیں گے، اگر جماعت بنا لیں گے تو لاکھوں آدمی پڑھ لیں گے۔ اور مقصد اس مہینے میں راتوں کا جاگنا ہے، اس لیے یہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں الحمدللہ 20 تراویح پڑھنے کے بعد پھر وقفہ دے دیتے ہیں کہ ذرا بندہ گھر ہو آئے، تیاری کر لے، چائے وائے پی لے، وضو شضو کر لے، پھر تیار ہو کے آ جائے، اور پھر جناب ماشاءاللہ 8 رکعت اور وتر کی نماز ہوتی ہے، تو تاکہ رات کا ابدا بھی آخر بھی سارا اللہ کے راستے میں جاگتے ہوئے گزرے۔ اس کے بعد سحری کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو گویا پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اس لیے یہاں پر بغیر کسی اختلاف کے، اعتراض کے، بغیر کسی فقہی تعصب کے، جب ائمہ پڑھاتے ہیں باقاعدہ پڑھا کریں، تراویح بھی پڑھا کریں، قیام اللیل بھی پڑھا کریں، اور اگر ان کے ساتھ وتر مل کے پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر اپنے وتر علیحدہ کر کے پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ کوئی لڑائی کے مسئلے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اتفاق دے، اتحاد دے، اور ایک دوسرے کے ادب کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں گستاخی سے اور بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ حضرت علامہ عبدالستار تونسی صاحب کا آپریشن اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ ہمارے بزرگ ہیں، بہت بڑے خدمات ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم
اللهم انا نعوذ بشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد